بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکیج 2.5 ہفتوں میں 144 ارب روپے تقسیم کیے جائیں گے، وزیر اعظم کا اعلان۔ انہوں نے کہا کہ ریلیف فنڈ میں کسی قسم کی سیاسی مداخلت نہیں ہوگی۔ ایس ایم ایس سے درخواستیں وصول کی جا رہی ہیں، جن کی تصدیق نادرا سے کروا رہے ہیں۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے رمضان ریلیف پیکیج کی منظوری دے دی ہے۔ 17 اپریل سے عوام کو 19 اشیاء پر سبسڈی دی جائے گی۔ آٹا، چینی، دالیں اور گھی کی موجودہ قیمتیں برقرار رہیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے کفالت پروگرام کے تحت ادائیگیاں کل سے شروع ہونے کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی چائنیز وفد سے ملاقات۔ وفد کو کورونا بارے حفاظتی اقدامات سے آگاہ کیا گیا۔ کورونا وائرس سے کراچی میں مزید 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ لاہور میں کورونا وائرس نے ایک اور جان لے لی۔ 32 سالہ مریض میو ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق نیوز۔ کورونا وائرس سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ حافظ آباد تھانہ سٹی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بھاری مقدار میں آتش بازی کا سامان برآمد کر لیا۔ خفیہ اطلاع پر فیکٹری پر چھاپا مارا گیا۔ سامان سمیت 2 ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے سید ظہیر عباس۔ حافظ آباد پولیس کی خفیہ معلومات کی بنیاد پر بڑی کارروائی، آتش بازی کا سامان بنانے والی فیکٹری پکڑی گئی۔ پولیس کے مطابق یہ آتش بازی کا سامان خام مال آتش گیر مادہ قبضے میں لے لیا گیا۔ ملزمان کا کہنا ہے کہ یہ آتش بازی کا سامان شب برات پر فروخت کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ پولیس نے سامان اپنے قبضے میں لے کر تفتیش شروع کر دی۔ سید ظہیر عباس، حق نیوز، حافظ آباد۔ مصیبت کی اس گھڑی میں شاہد افریدی فاؤنڈیشن متاثرہ لوگوں کی مدد کرے گی۔ رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے منیر زادہ۔ سابق قومی کرکٹر شاہد افریدی نے دیر بالا کے سینکڑوں متاثرہ خاندانوں میں فوڈ پیکج تقسیم کر دیا۔ مصیبت کی اس گھڑی میں شاہد افریدی فاؤنڈیشن متاثرہ لوگوں کی مدد کرے گی۔ جہاں بھی ضرورت ہے فوڈ پیکج پہنچائیں گے، اور اس حوالے سے مختلف علاقوں کے لوگ ہمارے ساتھ مختلف ذرائع سے رابطے بھی کر رہے ہیں۔ دیر بالا میں فوڈ پیکج کے بعد شاہد افریدی چترال روانہ ہو گئے۔ انہوں نے مصیبت کی اس گھڑی میں تمام مخیر حضرات سے نادار اور غریب افراد کی مدد کی اپیل کی، اور کہا کہ شاہد افریدی فاؤنڈیشن فی الحال پاکستان کے 2 صوبوں میں ہیلتھ، ایجوکیشن اور پینے کی صاف پانی کی فراہمی پر کام کر رہے ہیں، لیکن اب یہ مشکل وقت میں تمام ان افراد جن کی مدد کی ضرورت ہو مدد فراہم کریں گے، اور انشاءاللہ آئندہ کے لیے یہ دائرہ کار پورے ملک تک وسیع کریں گے اور پورے ملک کے غریب اور مستحق افراد کی مدد کریں گے۔ مشکل حالات تھی بین شاہد افریدی فاؤنڈیشن مو تقریباً 15 کولانہ دا کور کو مختلف ایریاز کے لائک ہیلتھ، ایجوکیشن اور بیا صفا اوبا نو دا پروجیکٹس وغیرہ مو کو اغن علاوہ دا یو گلوبل ایشو رو غلط ہے نو مو اچانک یو ڈیسیجن وقت چ مو اغو خلق لا ورا سی گو جکم ڈیلی ویجز بوندی دی سو پر لائف کے اسٹرگل کا بھی، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ڈفرینٹ مجھے میلز آئی ہیں، میسیجز آئے ہیں کہ ہمارے ایریا میں تو ہماری ٹیم 2 حصوں میں کام کر رہی ہے۔ پورے سندھ کے اندر کام شروع کر دیا الحمدللہ، اور کے پی کے اندر کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ نہیں ہے کہ یہاں آ کے صرف
خداحافظ کر دیں یا 2 ہفتے 3 ہفتے کا راشن دیں. انشاءاللہ کمشنر صاحب کے ساتھ پورا پلان بنائیں گے. جو حقدار ہیں ان کو اب حق پہنچنا بہت ضروری ہے. شاہد آفریدی کل چترال کے مختلف علاقوں میں فوڈ پیکج تقسیم کریں گے. اس موقع پر کمشنر ملاکنڈ ڈویژن ریاض مسعود اور ڈپٹی کمشنر دیر بالا خالد خٹک بھی ان کے ہمراہ تھے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ منیر زادہ، حق نیوز، تیمرگرہ، دیر لور. کراچی میں درخشاں پولیس کی کامیاب کارروائی، بنگلے میں ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا دی. کالر نے 15 پر ڈکیتوں کی بنگلے میں موجودگی کی اطلاع دی. اطلاع ملتے ہی درخشاں پولیس کی 4 موبائلز موقع پر پہنچ گئی اور بنگلے کو گھیرے میں لے لیا. SHO درخشاں کی موجودگی میں بنگلے میں سرچنگ کے دوران باتھ روم سے ایک ڈکیت کو گرفتار کر لیا گیا. 2 ڈکیتوں نے پولیس پر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہونے کی کوشش کی. پولیس نے تعاقب کرتے ہوئے ایک ڈاکو کو گرفتار کر لیا جبکہ ایک ڈاکو بھاگنے میں کامیاب ہو گیا. ترجمان بلاول ہاؤس مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ کرائے کی مد میں ریلیف پیکج دے. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نے ہمیشہ یکجہتی کا مظاہرہ کیا. ہم کشمیر کے معاملے پر بھی یکجان رہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے دیکھتے رہیے حق نیوز. कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना